کزن کی شادی پہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان سے محبت ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ شادی کی رات دلہا نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی کہ وہ 70 سالہ، میں اس وقت صرف 17 برس کی تھی، ماں باپ اور بھائی کی پیاری۔ کبھی غم کا منہ نہ دیکھا تھا، یہ جانتی بھی نہ تھی کہ وہ دکھ جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ دیتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ سارا دن آنگن میں گھومتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ، کبھی اپنے باغ میں چلی جاتی۔ ان دنوں مجھے سجنے سنورنے اور شادی کی تقریبات میں جانے کا بہت شوق تھا، شاید اسی لیے کہ دلہنیں مجھے سرخ جوڑے میں بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ مجھے وہ شرماتی، زیوروں میں دمکتی اور جھلمل جھلمل کرتی ہوئی بہت پیاری لگتی تھیں۔ میں بھی دلہن بن جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ان دنوں میں 18 برس کی تھی جب میرے چچا زاد بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ اپنے جوڑے کو اتنے گوٹے کنارے سے سجا لیا کہ جیسے عروسی جوڑا دلہن نے نہیں میں نے ہی پہننا ہو۔ مجھے یاد ہے میرا دوپٹہ خوب کامدار کڑھائی اور چھوٹے چھوٹے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے امی کے ساتھ بازار جا کر میچنگ چوڑیاں اور جوتا لیا۔ جب نور کی شادی کے روز اس کو پہنا تو مجھے دوپٹہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ دلہن کی ہم عمر لڑکیاں تو ہر صورت دلہن کا کرب چاہتی ہیں، اس کے پہلو سے لگ کر بیٹھتی ہیں تاکہ وہ نمایاں لگے۔ میں بھی نور کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی تھی کہ وہ میری کزن ہی نہیں دوست بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں جہاں میں دلہن کے ساتھ بیٹھی تھی، کچھ عورتوں نے کہا، لڑکیوں بھیڑ بھاڑ چھوڑو، دلہن کا نکاح پڑھوانے اور دستخط لینے کچھ بزرگ اندر آ رہے ہیں۔ مگر میں وہاں سے نہ اٹھی۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو کوئی اور لڑکی یہاں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ پھر خاندان کے کچھ مرد اندر آ گئے اور دلہن کا نکاح پڑھوانے لگے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جس کی نظریں میرے ہی چہرے پر تھیں۔ مجھے کیا پتا کہ کون کون لوگ آئے ہیں، میں تو سر جھکائے دلہن کے پاس بیٹھی تھی اور نور کو دیکھتی اور مسکرا دیتی کہ کیسے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور ہاں کرتے ہوئے کتنا شرما رہی تھی۔ پوری شادی میں وہ دو خوبصورت نیلی آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہیں۔ میری ایک کزن نے بتایا کہ اس کا نام شاویز خان ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت، لمبا قد، سرخ و سفید رنگت نیلی آنکھوں والا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی شہزادہ زمین پر اتر آیا ہو۔ میں بھی جیسے اس میں کھو چکی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی وہ لوگ رشتہ لے کر میرے بابا جان کے پاس آئے۔ وہ لڑکا ہمارے علاقے کے سردار کا بھتیجا تھا اور ان سب کو علاقے کی ریت و رواج کے مطابق شادی میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ بابا جان نے اماں کو کہا، سردار کے گھر کا رشتہ آیا ہے۔ اماں کو بھی وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا۔ کہنے لگی، خدا نظر بد سے بچائے، کس ماں نے ایسے لال کو جنم دیا ہے، آنکھیں بھر کر اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، خاندان بھر میں دھوم مچ جائے گی ہمارے داماد کے حسن کی، اور ہماری بیٹی بھی تو اپنی مثال آپ ہے، یہ تو چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ بس گل سحر کے بابا جلدی سے یہ رشتہ قبول کر لو۔ بابا جان بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر بابا جان کچھ پریشان بھی تھے کہ سردار ہماری حیثیت سے بلند مرتبہ ہے۔ وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر ابا سے بات کرنے آئے تھے۔ میں نے بھی اس کو دروازے کی اوٹ سے ایک بار پھر سے جھانک کر دیکھا اور پھر مٹھائی سے سب کے منہ میٹھے کروائے گئے اور مبارکبادیں دی گئیں، گویا بات پکی ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے صندوق سے وہ ستاروں بھرا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک بند دروازے میں آئینے کے سامنے دوپٹہ اوڑھے بیٹھی رہی۔ چند دنوں بعد ہی میری ایک خالہ نے
آ کر مجھے بتایا کہ شاویز خان نے تمہارے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ ان کی نوکرانی ہمارے گھر آئی اور یہ تحفہ دے کر گئی ہے کہ گل سحر کو دے دینا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ تحفہ کھولا۔ اندر بہت ہی خوبصورت جھمکوں کی جوڑی تھی، ساتھ ایک رکا تھا کہ پلیز ایک بار مجھ سے ملو، میں تمہیں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے صرف 2 منٹ کو ملنے آ جاؤ۔ آپ شہر بانو کے گھر آ جانا جو آپ کی دوست ہے اور میری بہن کی بھی۔ میں اپنانے کو لینے کے بہانے 2 گھڑی ان کے باغ میں آپ سے بات کر لوں گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنے گھر کے ماحول کو بھی جانتی تھی کہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کو بھی، کہ اگر میرے والد یا بھائی کو خبر ہو جاتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں نے منع کر دیا۔ دوسرے دن سے پھر سے اصرار ہونے لگا۔ شہر بانو نے بھی مجھے یقین دلایا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اور میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اماں سے اجازت لے کر شہر بانو کے گھر چلی گئی۔ جب وہاں سے باغ میں گئی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ بلیک سوٹ میں وہ بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی پہ مجھے دیکھنے کے بعد اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے ماں باپ اس رشتے پہ نہیں مان رہے تھے۔ وہ اس کی شادی اس کی ماموزات سے کروانا چاہتے تھے، مگر کس قدر مشکل سے اس نے اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے منایا ہے، اور اگر میں نہ اسے ملتی تو وہ کبھی کسی اور سے شادی نہ کرتا۔ وہ میرے لیے پھولوں کے گجرے لایا تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں میری کلائیوں میں پہنایا، اور پھر میں گھر لوٹ آئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، اب آپ سے شادی کے روز ہی ملاقات ہوگی، اور میں مسکرا دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ بس 5 منٹ کی یہ ملاقات میرے لیے حسین یاد بن گئی۔ یوں میں 2 ماہ بعد میری شادی کا دن آ گیا۔ ہر کوئی میری تعریفیں کرتا نہ تھک رہا تھا کہ اتنی حسین لگ رہی ہو۔ آج تو دولہا صاحب دل تھام کر بیٹھے اور میں پھولے نہیں سما رہی تھی، اور پھر نکاح ہو گیا۔ چھوارے بڑھ گئے۔ مجھے دولہے کے پہلو میں بٹھا کر ماں باپ نے ودا کر دیا۔ ابا دعا دے رہے تھے، اماں رو رہی تھی، سسکیاں حسرت سے دیکھ رہی تھی اور میں رخصت ہو کر پیا گھر جا رہی تھی۔ 12 بجے شب ہم گھر پہنچے۔ مجھے سجی ہوئی سیج پر بٹھا دیا گیا اور میں گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ میرا دولہا اندر آ چکے تھے اور میرا دل خوشی سے ہولے ہولے دھڑک رہا تھا۔ تصور میں شاویز خان کا خوبصورت چہرہ تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے یہ دشوار مرحلہ طے کیا، نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، بس یہی غضب ہو گیا۔ میں تو ان کی صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ چیخ میرے حلق میں اٹک کر دم توڑ گئی۔ یہ کیا ہوا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ سہاگ رات تھی کہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ یہ وہ نیلی آنکھوں والا سجیلا جوان تو نہ تھا، یہ ایک 70 سالہ بالوں والا بوڑھا تھا۔ میری نظروں میں ایسے اندھیرا چھایا کہ پھر مجھے خبر نہ رہی کب صبح ہوئی۔ جس روز نکاح تھا، دولہے کا چہرہ نہیں، سارا وجود میں سہرے کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور میرے بھی چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اس لیے میں دولہے کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ وہ سنہری رات اندھیری نکلی اور اس کے بعد کے سویرے بھی سارے اندھیرے ہو گئے۔ پھر کبھی میری زندگی میں کوئی سورج بھرا سویرا نہ آیا۔ میرے سرتاج نے مجھے خوش رکھنے کو زیورات کے ڈھیر میرے قدموں میں ڈال دیے، معافی مانگی، اپنی گل ہوتی ہستی کا واسطہ دیا کہ اب میں اس کی مجھ سے محبت کی لاج رکھ لوں۔ اس نے بتایا، جب میں تمہارے چچا زاد نور کے نکاح کے وقت بطور گواہ آیا تھا، تم دلہن کے پہلو میں بیٹھی کوئی پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ستاروں بھرا دوپٹہ اوڑھے تم مجھے بہت پیاری لگی کہ مجھے محسوس ہوا اگر تم مجھ کو حاصل نہ ہو سکی
تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ تمہاری فرشتوں جیسی معصوم صورت نے میرے دل کا سکون لوٹ لیا۔ تمہارا رشتہ حاصل کرنا میرے لیے ممکن تھا کیونکہ میں علاقے کا سردار تھا، مگر عمر کے فرق کی وجہ سے مجھے یہ زیب نہ دیتا تھا کہ تمہارا ہاتھ مانگوں، لیکن خدا نے پھر خود ہی اس کی سبیل نکال دی اور تمہاری مجبور باپ کی مجبوری میرے کام آ گئی، اور جب مجھ پر یہ حقیقت کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولے، دیکھو، دل کی دنیا بڑی نرالی ہوتی ہے۔ اس دل پر تو کسی کا اختیار نہیں، اور محبت کسی شیخ کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ میرا قصور صرف محبت ہے، اس لیے مجھ کو معاف کر دو۔ بوڑھے سرتاج نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرے دادا کی عمر کا یہ شخص میرے سامنے بیٹھا مجھ سے معافی طلب کر رہا تھا۔ حالات اور زندگی سے سمجھوتہ کر لینے کو ہی اب مجبوری سمجھا۔ میری شادی کے بعد وہ بامشکل 3 سال جی سکے اور میں 22 برس کی دلہن شادی کے تیسرے برس میں ہی بیوہ ہو گئی۔ عدت کے بعد میں نے میکے جانا چاہا، ابا بھی یہی چاہتے تھے، مگر جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کاش میں اس کا نام بھی آپ کو تحریر کر سکتی کہ نہ یہاں طلاق ممکن ہے اور نہ بیوہ واپس میکے جا سکتی ہے، کیونکہ ایک بار بیاہ ہو جائے تو پھر وہ میکے کی نہیں سسرال کی عزت ہوتی ہے۔ میرے شوہر کے جوان بیٹوں نے بندوقیں تان لی، کہہ دیا کہ اب تم ہماری ماں ہو، ہماری اور ہمارے باپ کی عزت ہو۔ دوسری شادی کا تصور دل سے نکال دو۔ اس گھر سے جس روز باہر قدم رکھو گی وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ 2 سال بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں بھی ماں باپ کا ہی تو آسرا ہوتا ہے۔ ماں بھی چل بسی تو بھائی بھابھی کے پیار میں گم ہو گئے اور مجھے بھول بیٹھے۔ جب میکے ہی باقی نہ رہا تو سسرال کے پنجرے سے کیسے نکلتی؟ اب میں اس راز سے پردہ اٹھاتی ہوں کہ کیسے میری شادی قبیلے کے عمر رسیدہ سردار سے ہو گئی، جبکہ رشتہ ان کے رشتہ دار لینا چاہتے تھے۔ جب شاویز خان کا رشتہ آیا تھا تو شادی کی تاریخ رکھنے سے پہلے قبائلی روایت کے مطابق والد صاحب سردار صاحب کے پاس گئے اور بتایا کہ آپ کے ہی بھتیجے کا رشتہ تھا، اس لیے رشتہ کرنے سے پہلے تو میں نے آپ سے نہیں پوچھا، مگر اب شادی رکھنے کے لیے آپ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ اس کے جواب میں سردار نے پوچھا، گوشہ خان، پہلے یہ بتاؤ تمہارے لڑکے سے متعلق قتل کا جو تنازع اصغر خان کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں مصلحت کی کوشش کا کیا بنا؟ سردار خانان، میں نے بہت کوشش کی اور رقم کی بھی پیشکش کی ہے، لیکن وہ راضی نامے پر متفق نہیں، کہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ تمہارے لڑکے نے ہمارے بیٹے کو فائر کر کے ہلاک کیا تھا، سو ہم بھی بدلے میں قتل کی سزائے موت چاہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا یہ کیس سردار کے سامنے پیش تھا، جس سے ایک نوجوان کا زمینوں کی لڑائی کی وجہ سے قتل ہو گیا تھا، اور ابھی فیصلہ کرنا باقی تھا۔ میرے والد نے کہا کہ سردار، کیا آپ فریق مخالف کو راضی نامہ پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ والد نے مدعا بیان کر دیا، یہ بہت مشکل ہے گوشہ خان، ایسے معاملے میں جبر سے نہیں تدبیر سے کام لیا جاتا ہے۔ تاہم ایک صورت میں تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنی لڑکی میرے نکاح میں دے دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل کرا دوں گا، ورنہ پھر تمہارے بیٹے کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کیسے میرے سردار؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ بیٹے کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، ورنہ قبیلے کے قانون کو تم جانتے ہو، میں قانون تبدیل کرنے کے معاملے میں بے بس ہوں۔ ہاں، اگر میں نے مصلحت پر مقتول کے باپ سے بات کر لی تو شاید وہ لحاظ کی وجہ سے میرے کہنے کو رد نہ کرے۔ اگرچہ سردار کی حیثیت سے میری سماجت بے حد محال امر ہے، مگر میں ایسا کروں گا تاکہ تمہارے بیٹے کی گردن لینے کی بجائے وہ تعاون قبول کر لیں
اور یہ منہ مانگا تعاون اس کی طرف سے اتنی زیادہ رقم بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو تم ادا نہ کر سکو اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ بچا سکو۔ یہ رقم بھی مجھ کو ہی ادا کرنی پڑے گی، لیکن یاد رہے اس معاملے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ والد صاحب پریشان حال گھر لوٹے کہ اب کیا کریں، وہ بے بس ہو چکے تھے۔ ایک طرف اکلوتے بیٹے کی جان کا سوال تھا اور دوسری طرف بیٹی کی قسمت کا۔ سچ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا عشق بہت خطرناک ہوتا ہے، مگر عشق بھی ایک منہ زور شے ہے، یہ انسان کو تباہ کر سکتا ہے، آدمی اس کو زیر نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ تھا جو والد صاحب نے اپنے اور سردار کے بیچ رکھا۔ تاوان کی رقم سردار نے ادا کر کے مقتول کے ورثاء کو جان بخشی پر آمادہ کر لیا۔ ابا نے یہ سودا اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کیا۔ یہاں بہنیں اور بیٹیاں اپنے بھائیوں اور باپ کی خاطر بدلے میں قربان ہو جاتی ہیں۔ سردار صاحب نے نکاح سادگی سے کیا اور صرف قبیلے کے چند معززین کو شرکت کی دعوت دی تھی، اور شاہ ویس خان میری شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹا۔ آج بیوہ ہوئے بھی مجھے 40 برس بیت گئے۔ لگتا ہے زندگی سنسان جنگل ہے جہاں ہر وقت تنہائی کے سانپ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ پرانے لوگ جنہوں نے آج تک اپنایا نہیں، انہی کو اپنا کہنا پڑتا ہے۔ جب خود سے بڑی عمر کے پوتے اور نواسے مجھے دادی ماں کہتے ہیں تو آنسو دل میں گرنے لگتے ہیں۔ خدا نے انسانوں کو زندگی ایک بار دی ہے، مگر مجھے تو زندگی کے نام پر عمر قید اور حبس دوام کی سزا ہوئی تھی۔ جب رہائی کا پروانہ لائے گی تو قید و بند کی صحبتیں ختم ہو جائیں گی، مگر خدا ہی جانے یہ مہربان موت کب آئے گی۔ کالے پہاڑوں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کے لیے یہ کوئی تعجب بھرا واقعہ نہیں ہے۔ ہم سنگلاخ چٹانوں کے باسی کہ جن کی دنیا سب سے الگ ہوتی ہے۔ یہاں عورتیں بھیڑ بکریوں کے جیسی ملکیت ہوتی ہیں۔ مالک کی مرضی جس کے ساتھ ہانک دے، ہم کو اف کرنے کی اجازت نہیں۔ صدیوں کے قانون آج تک نہیں بدلے۔ آج بھی یہاں کے رہنے والوں کے دل پتھر جیسے سخت اور سیاہ ہیں۔ ایک کاش میں اپنے علاقے کا نام لکھ سکتی۔